تو دوستو اگر آپ کے دماغ میں بھی ہر وقت گندے خیال آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں الٹے سیدھے اور گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ تو یہ خیالات زیادہ تر تب آتے ہیں جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز ہی بھول جاتے ہیں، ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ اس سے زیادہ خیالات کا پریشر اس کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے اور آخر یہ خیالات کیوں آتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ خیالات کب آتے ہیں۔ جو ہمارے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات ہوتے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خیالات ہوتے ہیں جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ خیالات ہوتے ہیں جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی فطرت ہوتی ہے، نہ کہ وہ نیکی والی ہوتی ہے اور نہ ہی وہ گناہ والی ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن دل اس کو اس کی گواہی نہیں دیتا ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے، لیکن جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ ہم سے گناہ کرواتا جاتا ہے۔ انسان گناہ کی طرف آتا ہے اور یہ ان لوگوں کی ذہن میں ڈالتا ہے جو کہ نیک ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرابی ہیں، جو شراب خانے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ شیطان نے کبھی ان کو جان بوجھ کر بہکایا کبھی نہیں بہکایا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی شرابی ہے، یعنی کہ وہ تو پہلے سے ہی شیطان کے بہکاوے میں ہے۔ تو ایسے شخص کو شیطان کیوں بہکائے گا؟ ایسے شخص تو پہلے ہی اللہ سے دور ہے، تو وہ شریعت سے دور بھی ہے اور ان کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ نیک ہے، کیونکہ اس کا باطل نیک ہے، وہ تو شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہی لوگوں سے گناہ کروانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کے قریب جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ جانا چاہ رہا ہوتا تو وہ جا چکا ہوتا۔ تو پھر شیطان اس کے ذہن میں گندے خیالات ڈال کر اس کو گناہ کی طرف نہیں ڈھکیلتا ہے۔ یہ تو آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ جو ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرامن خاتمین، جو ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ ہم نے کوئی اچھا کام کا ارادہ کیا تو سیدھے سیدھے کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے، فوراً ہمارے اس نیک کام کو لکھ لیتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ ثواب کا ارادہ کر لیتا ہے، اور ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا ہے جب تک کہ ہم گناہ کر نہ لیں۔ تو کتنا اچھا اور کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر ہی سوچتا ہے۔ اس بات سے تو آپ لوگوں کو یہ اندازہ لگ ہی گیا ہوگا، جب ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی چند لمحات جو سیدھے نیک طرف کے نیک جو نیکیوں کو لکھنے والا ہے، وہ فرشتہ وہ گناہوں کو لکھنے والے فرشتے کو روکے رہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لے گناہ کے بعد تو پھر اس کے گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے رات میں نیت کیا تو تہجد کی نماز ادا کروں گا، اور آپ نہیں اٹھ پائے تو وہ ثواب فرشتے نے لکھ لیا، ثواب آپ کو مل گیا آپ کی نیت پر۔ کتنا رحمان الرحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ نے دن میں ارادہ کیا، رات میں چوری کرتے ہیں، اور آپ کا گناہ وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ آپ اس کام کو انجام نہ دے لیں۔ کتنا بڑا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دے رہا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کا گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس خاص طور پر اس کو امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے تو جو ذہن میں فرشتے کی طرح ہے، جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جو اچھے خیالات اور نیک خیالات ہوتے ہیں، تو شیطان اس کو روکنے
کے لیے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان یہ گناہ کرے اور یہ گناہ والے کام کرے۔ تو جب بندے کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ نماز میں اس کو خیالات آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، رکعتیں بھول جا رہا ہے، تو اس کو دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ اپنی نماز کو طویل کریں، نماز کو لمبا کر دیں۔ تو اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو شیطان جس بھی کام میں وسوسے ڈالتے ہیں یا گندے خیالات ڈالتا ہے، تو آپ کو اس کام کو، یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے نماز کا وقت بڑھا دینا ہے۔ اگر آپ قرآن کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بھی وقت بڑھا دینا ہے۔ آپ مسلسل کچھ دن تک ایسا ہی کریں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ شیطان جو ہے نا، وہ یہ دیکھے گا کہ میں تو اس کو بھڑکاتے ہی جا رہا ہوں، پھر بھی اس کے بعد یہ تو عبادت کرتے ہی جا رہا ہے، یہ تو میرے بہکاوے میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو کچھ سمے بعد ایسا ہوگا کہ شیطان آپ کو گندے خیالات ڈالنا بند کر دے گا، اور اس کے بعد آپ کی نمازیں، آپ کی عبادت اس طرح سے ہوگی کہ اس میں شیطان کا کوئی وسوسہ نہیں ہوگا، گندے خیالات نہیں ہوں گے۔ اگر شیطان آپ کے ذہن میں گندے خیالات ڈال رہا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نیک ہیں، اس لیے تو شیطان آپ کے ذہن میں گندے خیالات ڈال رہا ہے، پر آپ کو نہ اس کے وسوسے میں نہیں آنا ہے، آپ کو اس کی پکڑ میں نہیں آنا ہے، بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کر آپ کو شیطان کو اپنے سے دور بھگانا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔